پہلے میرا آپ سے ایک سوال ہے، کیونکہ آپ نے ماشاءاللہ طویل عرصہ آپ نے ہائی کورٹ کو کور کیا، ابھی بھی آپ جاتے ہیں، ویسے جب سے آپ بیوروچی بنے اہم کیسز میں ہی آپ آتے ہیں، لیکن میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ پہلا سوال میرا آپ سے ہے کہ پہلے ذرا آپ فیکچول بتائیں کہ عمران خان اس وقت کتنے کیسز میں گرفتار ہیں؟ مجھے خدشہ تھا آپ کہیں یہی نہ کہہ دیں کہ طویل عرصہ آپ نے کورٹ رپورٹنگ کی اور بہت عرصہ میری بات نہیں سنی. ہاں یہ میں بتا دوں، عامر سید عباسی صاحب کو میں اتنا عرصہ ان کی منتیں کرتا رہا کہ آپ یوٹیوب پہ آ جائیں، یوٹیوب پہ آ جائیں، یوٹیوب پہ آ جائیں، لیکن بس بڑی دیر کر دی مہربانی. اور آپ کی ہمیشہ بڑی محبت رہی ہے، ہائیلی گریٹفل. اور جو بات ہو رہی ہے عمران خان صاحب کے کیسز کی، ہم نے کیسز کو پہلے جو جن کیسز میں وہ ان کی بیلز ہوتی رہیں وہ بھی کور کیے، لیکن اب صرف 3 کیسز ہیں ان کے خلاف. بہت بڑے بڑے بیانات جاری ہوتے رہے جس میں کہا جاتا رہا کہ 9 مئی کے مقدمات میں وہ بہت شواہد آ گئے ہیں اور اب ان کا بچنا مشکل ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ پھر انسداد دہشت گردی کی عدالت نے 12 کے 12 مقدمات میں ان کی ضمانت منظور کر لی. لہٰذا اب وہ 3 مقدمات ہیں جو بہت عجلت میں، بہت برق رفتاری سے جن کے فیصلے آئے، اور پھر ان فیصلوں کا جو عوام نے 8 فروری کو حال کیا وہ تو سب نے دیکھ لیا. لیکن وہ کیسز ہیں جس میں توشہ خانہ ہے، سائفر ہے اور عدت میں نکاح کے کیسز ہیں. ان تینوں کیسز کی بنیاد آپ کو بھی معلوم ہے کہ کتنی کمزور ہے. اس میں تو عامر صاحب میں ذرا چاہ رہا ہوں کہ ہم ذرا فاسٹ پیس پہ چلیں. وہ ظاہر ہے وہ تو پورا پاکستان جانتا ہے، یہاں تک کہ رانا ثناءاللہ صاحب نے کہہ دیا کہ ہمیں ان فیصلوں کا نقصان ہوا ہے اور عمران خان کو فائدہ ہوا ہے. کل انہوں نے شہزاد اقبال صاحب کو کہا ہے کہ ایک بندہ پہلے ہی قید میں تھا تو پھر کیا مقصد تھا یہ فیصلے کرنے کا. انہوں نے اس پہ بھی سوال اٹھا دیے. مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے ہائی کورٹ کو اتنا عرصہ کور کیا، ابھی بھی آپ کور کرتے ہیں، آپ 3-4 دوست ہیں جن کو میں اتھارٹی سمجھتا ہوں بہرحال ہائی کورٹ کی چیزوں پہ الحمدللہ. تو یہ بتائیں کہ یہ جب تینوں کیسز ابھی اسلام آباد کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا ان کو سزاؤں کو، میرا خیال ابھی چیلنج تو نہیں ہوئی؟ نہیں، ابھی نہیں ہوئی. اچھا، جب چیلنج ہوں گی تو ظاہر ہے 2 چیزیں ہوں گی نا. ایک ہوگا کہ ان کو بری کر دیا جائے اپیلیں سن کے، ایک ہوگا کہ جب تک آپ اپیلیں نہیں سنتے، مین اپیلیں، آپ سزا معطل کر دیں. تو سزا معطلی کی جو درخواستیں ہوں گی ان تینوں کیسوں میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ میکسیمم کتنے عرصے میں اسلام آبادی کو ڈیسائیڈ کر دے گی؟ صدیق صاحب، اس میں طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ہوتی ہے اپیل اگینسٹ کنوکشن، جس کو ہم کہتے ہیں سزا کے خلاف اپیل. وہ اپیل فائل ہوگی، اس کے ساتھ ایک متفرق درخواست دائر ہوگی کہ اپیل کے اوپر جیسے ہی نوٹس ہوتا ہے تو اس میں ساتھ متفرق درخواست یہ ہوتی ہے کہ جب تک اس اپیل کا فیصلہ ہوتا ہے، کیونکہ اپیل تو اپنے نمبر پہ لگے گی، وہ 2 سال بعد بھی لگ سکتی ہے، 3 سال بعد، تو جب تک اس اپیل کا فیصلہ ہوتا ہے، کیونکہ بہرحال یہ ہو بھی سکتا ہے کہ انہیں بری کر دیا جائے بعد میں، تو لہٰذا یہ کہا جاتا ہے کہ جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہوتا تب تک معطل کر دی جائے سزا. تو اگر یہ آئندہ آنے والے ہفتے یا رواں ہفتے ہی اگر یہ اپیل فائل ہو جاتی ہے اور یہ رواں ہفتے رہی ہے، یس رواں ہفتے فائل ہو رہی ہے، تو اگر یہ فائل ہو جاتی ہے تو 15 دن کا نوٹس ہوتا ہے. اگر دوسری پارٹی آ جاتی ہے تو 15 دنوں کے بعد اگر مزید ایک تاریخ اور پڑ سکتی ہے. سو میرا یہ خیال ہے 25 سے 30 دنوں کے اندر اندر ان اپیلوں کے اوپر یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ سزا معطل ہونی ہے یا نہیں ہونی. لیکن بظاہر جس رفتار سے اور جن گراؤنڈز کے اوپر یہ مقدمات کھڑے ہیں، بہت سے قانونی ماہرین یہ سمجھتے ہیں کہ ان سزاؤں کو زیادہ دیر کے لیے نہیں روکا جا سکے گا. اچھا، اب آپ کی جو میں بات سمجھاؤں 10 مارچ تک اسلام آباد ہائی کورٹ سے تینوں کا ڈیسیژن ہو جائے گا، تقریباً 10 مارچ تک، کہ سزا معطل ہونی ہے یا نہیں ہونی. چلیں ہم ایک لمحے کے لیے ایکسٹریم سچویشن دیکھتے ہیں کہ تینوں ان کی درخواستیں مسترد ہو گئیں کہ سزا معطل نہیں کرنی. ایک لمحے کے لیے ہم فرض کر رہے ہیں یہ معاملات سپریم کورٹ چیلنج ہو جاتا ہے، ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ. سپریم کورٹ کتنے عرصے میں اس کے اوپر فیصلہ کر دے گی؟ دیکھیں یہ تو بہت ہی 1% میرا خیال ہے چانسز ہیں. عام طور پہ 90% کیسز میں عدالت اور ہائی کورٹ جو ہے وہ کر دیتی ہے ڈیسائیڈ. جیسے ہم نے دیکھا تھا نواز شریف صاحب کے کیس میں، آپ کو یاد ہوگا کہ بہت ایکسٹریم پوزیشن تھی، بہت سے حالات تھے، ان حالات میں بھی ان کی جو اپیلیں تھیں ان کو سزا معطل کر کے ان کو رہا کرنے کا حکم تھا. تو ان کیسز میں تو نہ سائفر میں دیکھیں کہ وہاں پر جو جرا کا حق ہے وہ نہیں دیا گیا، توشہ خانہ میں تو 1 سائیڈڈ کر دیا گیا، عدت میں نکاح کا کیس ہے اس میں تو آپ کو پتہ ہے کہ بہت سے اعتراضات آئے. لہٰذا مجھے نہیں لگتا کہ اس معاملہ سپریم کورٹ تک جائے گا، لیکن اگر سپریم کورٹ بھی جاتا ہے تو مزید 1 ماہ لگ سکتا ہے اور 10 مارچ سے 10 اپریل تک ہو سکتا ہے. 10 اپریل سے آگے یہ معاملہ نہیں جا سکتا. میں نے بہت شکریہ، میں نے آپ سے اس لیے یہ سوال فیکچوئل پوچھا کیونکہ اب جب میں بات کروں گا تو لوگوں کو سمجھ آئے گی، کیونکہ بہت سے لوگ میرے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ شاید میری یہ خواہش تو میری ہے کہ عمران خان جلدی باہر آئیں کیونکہ ان کو غلط سزائیں ہوئی ہیں. لیکن جب میں اس کو رپورٹ کر رہا تھا، جب میں نے اپریل کی تاریخ بتائی کہ اپریل میں عمران خان بہت ایکسٹریم دیا تو اپریل میں باہر آ جائیں گے، اس کی وجہ جو میں سمجھتا ہوں، اب میں اپنا انالیسس پہ دے رہا ہوں آپ کو، کہ مسئلہ یہ ہے کہ مین تھے وہ 9 مئی والے کیسز. اس میں 12 کیسز تھے اور ہمیں یہی کہا گیا تھا کہ 1.5-2 سال عمران خان نے باہر نہیں آنا، اور اس میں یہ تھا کہ ایک کیس چلے گا وہ مسترد ہوگا، دوسرا تیسرا چوتھا 12، مطلب ایک مہینے میں ایک چلے تو 12 مہینے تو ہی گزر جائیں گے. لیکن جس طرح سے وہ ایک دم ایک جھٹکے میں
بیل ہوئی ہے اور پراسیکیوشن نے ٹائم مانگا اور ان کو ٹائم نہیں دیا گیا, ریکارڈ دے کے جج صاحب نے دے دیا. تو یہاں پہ بھی عامر سید عباسی صاحب دو چیزیں ہیں. ایک تو نون لیگ والے کہتے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کی بیلز کروائی ہیں, نون لیگ یہ الزام لگاتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے بیل کروائی ہے اور انہوں نے کہا عمران خان کو ریلیف. جتنا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے آج کل حالات تو یہی بن رہے ہیں کہ وہ ہر معاملے میں کہتے ہیں کہ اس میں اسٹیبلشمنٹ نہیں ہو کر. بالکل. اچھا ایک لمحے کے لیے تو یہ ہے کہ چلے میں اگر ان کی بات مان لوں کہ اسٹیبلشمنٹ نے, تو یہ بہت خطرناک بات ہے ان کے لیے, نون لیگ کے لیے, کہ اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ بیل دے دو. اور اگر نون لیگ غلط کہہ رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ جج نے بیلیں دی ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ جج نے غیر جانبدار رہتے ہوئے انڈیپینڈنٹلی یہ فیصلہ دیا, اس سے زیادہ خطرناک ہے کہ عدالت کے کوئی جج تو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا, ٹھیک ہے, تو یہ اس سے زیادہ خطرناک بات ہے. دونوں صورتوں میں نقصان بہرحال نون لیگ کا ہے. وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ خربوزہ اوپر ہو یا چھری اوپر ہو, خربوزہ نیچے ہو یا چھری نیچے ہو, نقصان خربوزے کا ہوتا ہے, تو نقصان نون لیگ کا ہے دونوں صورتوں میں. تو دیکھیں 9 مئی میں تو ہوگی ضمانتیں. اچھا ایک کچھ دوستوں کا اور انالیسس ہے, وہ کہتے ہیں کہ میں نے کچھ دوستوں سے پوچھا کہ بھائی اگر اسٹیبلشمنٹ نے کہا ہے کہ بیلیں دے دو تو اس کی کیا وجہ ہے, کیا کوئی ڈیل چھیل ہے عمران خان کے ساتھ؟ وہ کہتے ہیں نہیں, جو انٹرنیشنل پریشر اس وقت آ رہا ہے نا انٹرنیشنل میڈیا کا, ملکوں کا, اس کے اوپر کہیں سے یہ ہوا ہے کہ یار اگر ہم اس کی درخواست ضمانتیں مسترد کرتے ہیں تو یہ اور بڑی خبر بنے گی کہ او جناب جس کو پوری قوم نے, مطلب قوم نے تو مینڈیٹ اسی کو دیا نا, پولیٹیکل پارٹی تو سب سے بڑی وہ ہے, ہم نے اسی میں سے میجورٹی لینی ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں بدترین دھاندلی کے بعد بھی 92 نشستیں تو اس کے پاس ہے نا. اب نون لیگ والے کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ پی ڈی ایم کو لوگوں نے زیادہ ووٹ دیے تو عمران خان ہار گیا. ایسا نہیں ہے, پارٹیاں 3 لڑ رہی تھیں, پی ٹی آئی, پی ایم ایل این, پیپلز پارٹی. سب سے بڑی پارٹی پی ٹی آئی ہے, ٹھیک ہے. اور پھر میں نے ابھی ایک ٹویٹ بھی کیا, انہوں نے پریس کانفرنس کیا تھا طارق صاحب نے, اور کہا کہ اللہ نے ہمیں یہ سیٹیں دی ہیں. میں مسلسل یہ کہتا ہوں, پی ٹی آئی والوں کو بھی کہتا ہوں, پی ایم ایل این والوں کو بھی کہتا ہوں کہ یار اللہ تعالیٰ کو نا ان چیزوں میں نہ لایا کریں. پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ آپ کو سیٹیں کس نے دی ہیں, آپ اللہ سے تو یہ منسوب نہ کریں نا کہ اللہ نے ہمیں یہ سیٹیں دی ہیں. تو میرا یہ خیال ہے سر کہ اپریل میں جو ہے وہ عمران خان بہت لیٹ بھی ہو تو اپریل میں باہر آ جائیں گے. لیکن ساتھ جڑی ہوئی خبر سوشل میڈیا پہ چلی ہے, لوگ کہیں گے کہ عامر سید عباسی صاحب صدیق جان کا انٹرویو کر رہے ہیں یا صدیق جان عامر سید عباسی کا کر رہا ہے. لیکن لوگوں کو اصل میں پتہ نہیں ہے کہ کیونکہ ہمارے عامر سید صاحب سینئر ہیں اور ہم نے ان سے بڑا سیکھا بھی اور ابھی بھی سیکھتے ہیں. میں بڑا دل سے کہہ رہا ہوں. عامر پہ مجھے ایک بات بتائیں کہ اس پہ میں اپنی رائے بعد میں دوں گا, کہ ایک خبر چلی جو کہ فیک تھی کہ عمران خان صاحب کو بنی گالا شفٹ کر دیا گیا, لیکن کیا یہ امکان ہے کہ بنی گالا کو سب جیل قرار دے کے عمران خان صاحب کو وہاں پہ شفٹ کر دیا جائے؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ دیکھیں یہ تمام تر جو اختیار ہے یہ الٹیمیٹلی جیل اتھارٹیز کے پاس ہوتا ہے, کیونکہ کسی بھی ملزم کی جو کسٹڈی ہے, اس کی حفاظت, اس کی تمام تر اگر کوئی تھریٹس ہیں تو ان سے سیف گارڈ کرنے کی ذمہ داری تو جیل اتھارٹیز کی ہے. اور بہت سے لوگوں نے یہ کہا کہ شاید بشرا بی بی کو کسی ڈیل کے تحت یہاں پر شفٹ کیا گیا, تو وہ بھی مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ بھی شاید ایک کوشش تھی یہ رنگ دینے کی کہ شاید دونوں کو کسی طریقے سے ان کے دلوں میں ایسی بات ڈالی جائے کہ شاید انہیں کو بہت اسپیشل ٹریٹمنٹ مل رہا ہے بشرا بی بی کو. اور انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل بھی دائر کر دی کہ مجھے بالکل نہیں رہنا جیل یہاں پر بنی گالا, اور کل اسلام آباد ہائی کورٹ اس کو سن بھی رہی ہے. سو اگر ان کو شفٹ بھی کیا جاتا ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے, کیونکہ بہت سے جو جیسے نواز شریف صاحب کو جب اسلام آباد میں عزیزیہ کیس میں سزا ہوئی تو انہوں نے خود ریکویسٹ کی کہ مجھے لاہور شفٹ کر دیں, میں وہاں رہنا چاہتا ہوں اس جیل میں, تو وہاں پر رکھ دیا گیا. تو ملزم کی خواہش بھی ہو سکتی ہے, لیکن اگر اس کیس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جیل اتھارٹیز ہی فیصلہ کر رہی ہیں, تو اگر جیل اتھارٹیز کو لگتا ہے کہ سیکیورٹی کا ایشو ہے تو وہ شفٹ کر سکتی ہیں. اب بشرا بی بی کو بھی انہوں نے کیا, عمران خان کو بھی وہی کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ بھی کسی کو کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں. اچھا میری اس پہ رائے یہ ہے کہ دیکھیں ایک تو کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ ہم کسی کو بلیک میل کر رہے ہوں, غصے سے بات کر رہے ہوں, لڑائی سے کر رہے ہوں تو کام نہ بنے, تو کبھی کبھی کوئی کہتا ہے کہ یار ایک بار پیار سے بھی تو بات کر کے دیکھ لو, ٹھیک ہے. وہ جو جسے کہتے ہیں کہ جو گڑ سے مر جائے اسے زہر ضرور دینی ہے. تو دیکھیں پہلے ماحول تو بنائے ہوئے انتظامیہ نے, جب انہوں نے یہ کہا کہ جناب تھریٹ الرٹ ہے اور دہشت گردوں کا حملہ ہو سکتا ہے اور فلاں 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 ماحول تو انہوں نے بنایا ہوا ہے, زبردست ماحول بنا. ہاں اب وہ بالکل بنی گالا بھی شفٹ کر سکتے ہیں. بنی گالا کے علاوہ وہ عمران خان کو جیسے گیسٹ ہاؤس میں پہلے رکھا تھا اس طرح سے گیسٹ ہاؤس میں بھی شفٹ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. کیونکہ دیکھیں نا وہ جو محمد حنیف صاحب کبھی وی لاگ تو نہیں رپورٹ ان کی جو پنجابی میں, اس میں انہوں نے صحیح بات کی نا کہ سب سے آخری جو کارڈ تھا نا وہ یہ تھا کہ آخری 2 کارڈ تھے سب سے آخری. ایک یہ تھا کہ اس کو جس دن گرفتار کیا نا 4 دن جیل میں نہیں گزار سکتا, جی یہ تو بالکل, اور کہا جاتا تھا کہ یہ کوکین لیتا ہے, یہ نشہ کرتا ہے, یہ نشہ کرتا ہے اور یہ نہیں رہ سکتا. 4 دن تو دور کی بات ہے, اگست سپٹمبر اکتوبر نومبر دسمبر جنوری فروری, ٹھیک ہے, 7واں ماہ شروع ہے, ٹھیک ہے. اچھا
دوسری بات یہ ہے کہ پھر کہا جاتا تھا کہ عمران خان جس دن آپ بشرا بی بی کو گرفتار کریں گے نا تو یہ پاؤں پڑ جائے گا. جی اچھا یہ بات میں نے بھی یہ ویلاگ نے کہی کہ عمران خان کا 5 اگست کے بعد سب سے بڑا امتحان اب آ گیا جب بشرا بی بی کو سزا ہوئی, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ان کی جو بشرا بی بی کے ساتھ جو محبت ہے, اٹیچمنٹ ہے, اور جتنے وہ جذباتی ہو جاتے ہیں بشرا بی بی کے معاملے میں, اس سے بھی آپ گزر گئے. آپ نے اتنا کچھ کر کے دیکھ لیا ہے تو کچھ نہیں بنا, تو ایک بار ریلیف بھی دے کے دیکھ لیں مطلب اپنی طرف سے. اور اس سے اگر عمران خان کو بنی گالا شفٹ کیا جاتا ہے یا اس کو گیسٹ ہاؤس, اس سے عمران خان کو نقصان ہوگا. نقصان یہ ہوگا, بیانیہ ہے نا, نیریٹو ہے, لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے مظلومیت کی وجہ سے. اس سے جب یہ تاثر جائے گا کہ اوہو لگتا ہے یہ وہ, پھر دیکھنا ہوگا کہ لوگوں کا مزاج کیا ہے. گو کہ اگر یہ ہوگا تو اسی وجہ سے ہوگا کہ عوامی مینڈیٹ عمران خان کو مل چکا ہے. بشرا بی بی کی شفٹنگ سے بھی یہ تاثر دیا گیا کہ شاید انہیں بہت کوئی فیسلٹیز مل رہی ہیں اور وہ کوئی ڈیل ہو گئی ہے, کسی سے ملاقات ہوئی ہے اور وہ ایک بڑا بیانیہ بنا. لیکن جب انہوں نے خود اپلیکیشن دے دی کہ مجھے آپ جیل شفٹ کریں, مجھے کوئی سہولت نہیں چاہیے, تو میرے خیال میں چیزیں کلیئر ہو گئی تھیں. تو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ عمران خان کو اگر شفٹ کرتے ہیں تو عمران خان شفٹ ہوتے ہیں نہیں ہوتے, کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا, یہ دیکھنا ہوگا. تو میرا یہ خیال ہے کہ میں اب اپنی جو رائے اس پہ دے رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کو شفٹ کیا جا سکتا ہے, لیکن اس سے عمران خان کے بیانیے کو نقصان بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ بات ہوتا ہے کہ جتنی خوبصورتی سے عمران خان نے جیل کاٹی ہے, ان کے بدترین دشمن بھی آج یہ بات کہتے ہیں کہ وہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے جب آ کے مل کے بتایا, انہوں نے یہ کہا نہ اس کے پلیٹلیٹس گرے ہیں, نہ وہ ٹوٹا ہے, وہ مزید پرعزم ہے. اور پھر جس طرح سے وہ وہاں پہ بھی ہنس کے کیا لگا کے, اور سب سے بڑی آپ کورس کروں صدیق چاند صاحب, آپ بھی گئے تھے. جی میں بھی گیا. تو آئی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ کہ ہوا یہ کہ اصل میں جیسے ہی ہم انٹر ہوئے تو جو صحافیوں کی سائٹ تھی وہ بند تھی. تو وہ میں پہلی دفعہ گیا تو ان کو پتہ نہیں تھا کہ میں جرنلسٹ ہوں, تو وہ مجھے ڈائریکٹلی اسی سائٹ پر لے کے جہاں سے خان صاحب یہ جج صاحبان جہاں سے جاتے تھے. تو میں حیران ہو گیا کہ خان صاحب اسی سٹائل میں جس طرح وہ چلتے ہیں, اور انہوں نے ٹراؤزر گرے کلر کا پہنا, بلیک جیکٹ پہنی, چترالی بلیک کلر کی کیپ پہنی, اور وہ کچھ وہ چبا رہے تھے اور مزے سے وہ انجوائے کر رہے تھے. تو ساتھ میں اسد ملک صاحب تھے ڈان سے, انہوں نے ڈان کی بڑی تعریف کی کہ انہوں نے کہا یار میں تو ڈان کو نہیں سمجھتا تھا کہ ڈان اتنا اچھا لکھتا ہے اور اتنا زبردست رپورٹنگ کر رہا ہے. ڈان زبردست رپورٹنگ کر رہا ہے. تو ہم بالکل ان کے ساتھ, ہماری بڑی اچھی گپ شپ رہی. تو ان سے ہم نے اتحاد کا بھی پوچھا کہ خان صاحب کس سے ہو سکتا ہے, تو بلکہ ایک دوست نے کہا کہ خان صاحب نے کہا MQM سے اتحاد. تو میں نے کہا یار آر یو میڈ کہ خان صاحب MQM سے, انہوں نے کہا نہیں MQM نہیں MWM. تو وہ بہت ہائی اسپرٹس میں تھے, اور میں نے ان کو دیکھا کہ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ خان صاحب جو 6 ماہ پہلے کے تھے بالکل ویسے ہی تھے, کوئی تبدیلی نہیں. اور بالکل انہیں جو بات, اگر کوئی سوال سمجھ نہیں آ رہا تھا تو بالکل وہ دھڑلے سے پوچھتے تھے کیا کہا آپ نے, کیا سوال پوچھا, اس کا پھر وہ تفصیلی جواب دیتے تھے. تو وہ پولیس والے ان کو تو نہیں کچھ کہہ سکتے تھے, تو ہمیں ہی کہتے تھے کہ ذرا جلدی ٹائم ختم ہو گیا, ذرا آپ جلدی چلے جائیں. تو آئی واز امیزڈ کہ یہ ساری صورتحال تھی, اور ان کے اسپرٹس میں اور کوئی کمی نہیں آئی, اور ایسا نہیں لگ رہا تھا. میں آپ کو عرض کروں, آپ کو یاد ہوگا وہ میں نے ٹویٹ بھی کیا, وہ آپ نے بھی شیئر کیا, کہ میں نا آصف زرداری صاحب کے سارے کیسز میں نے 10 سال پہلے بھی کور کیے, جب وہ SGS کو ٹیکنا وہ سارے کیسز تھے. اور بعد میں نواز شریف صاحب, آپ سے میری پہلی ملاقات جو ہے نا وہ احتساب عدالت میں ہوئی تھی, میاں صاحب کے کیسز میں. ایبسلیوٹلی. اور پھر میاں صاحب کے کیسز آئے, پھر زرداری صاحب کے دوبارہ کیسز آئے. تو ہمیشہ جو وکلا تھے نا وہ ایک اپلیکیشن ضرور لاتے تھے کہ آج ملزم کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, آج ملزم کی صحت اجازت نہیں دے رہی, آج ان کا یہ پرابلم ہے, آج وہ پرابلم ہے, آج ایگزمپشن دے دیں. وہ مجھے اپلیکیشن زبانی یاد ہو جاتی تھی کہ ایگزمپشن کی اپلیکیشن آ گئی. تو یہ واحد کیسز تھے جس میں جج صاحب نے ایک دن کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے, دوسرے جج صاحب نے کہا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے, تیسرے دن تیسرے جج صاحب نے کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے, اور خان صاحب نے کہا کہ نہیں میں تو فیس کرنے کے لیے تیار ہوں. اٹ واز کوائٹ امیزنگ فار می کہ پہلے میں نے لکھا کہ پہلے جو ملزم ہیں وہ بیمار ہو جاتے تھے, اب جج بیمار ہو رہے ہیں. سو سردی بھی تو بڑی تھی, سردی بھی بڑی تھی, لیکن اس کے باوجود ان کے رویے میں نے کوئی تبدیلی نہیں دیکھی عمران خان کی. سو دس از واٹ آئی نوٹسڈ. اور میں نے وہ ٹرائل بھی دیکھے 10 گھنٹے. میں تو جس دن ہم اندر گئے تو وہ ہوا یہ کہ وہ باہر سے انہوں نے لاک کر دیتے تھے, تو میں نے بڑی دعائیں کی کہ جلدی آج کیس ختم ہو جائے. تو لکیلی اس دن جلدی کیس ختم ہوا, تو ہماری جان چھوٹی, انہوں نے کنڈا کھولا اور ہم بھاگے وہاں سے. تو بڑی خوشی سے وہاں سارے, جب چھٹی ہوتی تھی نا جیل میں, تو بڑی خوشی سے سب بھاگتے تھے کہ جلدی بھاگیں. ایک تو خبر بھی دینی ہوتی تھی, اور دوسرا اس ٹھنڈے یخ ہال سے بھی جان چھوٹتی تھی. تو وہ بڑا امیزنگ سچویشن ہوتی تھی. تو یہ ہم نے آبزرو کیا کہ یہ واقعی میں خان صاحب کے کیسز میں اور باقی ملزمان کے کیسز میں بہت فرق تھا. بالکل ٹھیک ہے.